اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثانی عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء نزع خاتمه رواه ابو داود والنسائی والترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب وقال ابو داود هذا حدیث منکر وفي روايته وضع بدل نزع وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد البراس انطلق حتى لا يراه احد رواه ابو داود. الحمدللہ رب العالمین. آج آداب الخلاء کی دوسری فصل ہمارے پیش نظر ہے. یعنی تنہائی میں ہم کو کیسا ہونا چاہیے، خاص طور سے پاخانہ اور پیشاب کے موقع پر. زیادہ تر گفتگو اسی پر ہے. آج میں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں. اس لیے کہ کچھ تھوڑا سا علم عوام کو بھی حدیثوں کو ہونا چاہیے. اور کچھ حدیثیں ان کی نظر سے بھی گزرنی چاہیے. تو ضروری درس بھی دینا ہے جو عوام کے لائق. خواص تو اپنی راہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ خواص کچھ حاصل نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں. جسے فکر ہے وہ دیوار پر لکھی ہوئی نصیحت پڑھ لیتا ہے. تو یہ حضرت انس سے مروی ہے حدیث. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو اپنی انگوٹھی اتار لیتے تھے. اور ایک روایت میں ہے کہ اپنی انگوٹھی اتار کے رکھ لیتے تھے، نزع کی جگہ وضع کا لفظ. اس لیے کہ آپ کی انگوٹھی پر، آپ کی انگشتری مبارک میں اس میں جلالت بھی تھا، اس میں رسالت بھی تھی. یعنی اس پر کندہ تھا محمد الرسول اللہ. اور اسی سے آپ مہر کا کام لیتے تھے. جب تک مہر نہیں لگی ہوتی ہے، آج بھی کوئی کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پہلے بھی حکمراں جب تک مہر نہ لگی ہوتی کچھ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اس سے حضور مہر لگانے کا کام کرتے تھے. تو آپ کی انگشتری مبارک میں محمد الرسول اللہ کندھا تک لکھا ہوا تھا، لیکن ایسے سیدھے سیدھے نہیں لکھا ہوا تھا جیسے ہم لکھتے ہیں. ایسا نہیں، سب سے اوپر اس میں جلالت تھا، اس میں الہ تھا. یعنی اللہ سب سے اوپر. ذرا ادب دیکھیں، لکھنے میں بھی، بولنے میں تو ادب چاہیے ہی، لکھنے میں بھی ادب ہے. کیسے لکھا جائے. آج اس جدید تعلیم کا برا ایک اثر بے ادبی عام ہو گئی. چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے انجینئر ہو، چاہے IAS افسر ہو، چاہے PCS ہو، چاہے IFS ہو، چاہے امیر ہو، چاہے وزیر ہو، چاہے MLA ہو، چاہے MP ہو، بے ادبی ایک عام ہو گئی. جو منہ میں آتا بولتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ کہاں وہ بول رہے ہیں. انہیں بولنے کا حیثہ ہے، حیثہ مرض ہے. ادب کی لگام دو اپنی زبان کو. یہاں کوئی اپنی تحقیق و تدقیق و تجسس کو کوئی آخری سند نہ بنائے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اب عشق کے امتحان اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمانوں مکان اور بھی ہیں. تو محض جھک 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 بک 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 کرنے سے، گھاس کی طرح سے الفاظ بننے میں کوئی مزہ نہیں ہے. آپ گفتگو کر رہے ہو کہ گھاس کاٹ رہے ہو. حضور اتنا ٹھہر کر کے آرام سے بولتے تھے، لکھنے والا چاہتا تھا لکھ لیتا. اذا کلم کلم ثلاثا، اذا سلم سلم ثلاثا.
جب کلام کرتے کبھی کبھی 3 بار اور ٹھہر کے گفتگو کرتے، اور جو سلام کرتے تو 3 بار کرتے. چلو سر یہ ایک سنت رکھ لو. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس انگشتری مبارک پر محمد الرسول اللہ کندھا تھا، لکھا ہوا تھا. کندھا کا میں نے کھدا ہوا تھا اس وقت. لیکن ذرا ادب دیکھیے ہمارے دین کا. اللہ سب سے اوپر، درمیان میں رسول، اللہ سب سے اوپر، درمیان میں رسول، اور نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گھر کی نوکروں کی طرح سے حضور کا نام مت لو بھیا. انجینئر صاحب آدر نہ ہو جاؤ آپ. اتنے ناز و تبختر کی ضرورت نہیں ہے کسی کو. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند دبا دے. اتنے ناز و تبختر کے ساتھ درمیان میں رسول لکھا ہوا تو نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ترتیب رکھی آئی. لکھنے میں، بولنے میں بھی ایسے ہی ہوگا. رہ گئے خدا کا معاملہ، وہ اپنے بندے کو جیسے چاہے خطاب کرے. ہم سب اس کے ایک عاجز بنتے ہیں نا. آپ وہاں مت جاؤ، جیسے کا ٹرانسلیٹ ویسے کر دو. آپ کسی کو یہاں شیخی بگاڑنے کی ضرورت نہیں. بخاری پڑھ کر کے کوئی امام بخاری نہیں ہوا ہو تو مجھے بتا دو. اور مسلم پڑھ کر کے کوئی امام مسلم نہیں ہوا. اسی طرح سے امام حسین اور اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کر کے کوئی ان کی خاک پابی نہیں ہوا. دین چاہے جو کچھ مار لیں، کاہے کو اتنا اچھلتے ہوئے. ان کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ مل گئی تو بہت ہو گیا. کیوں اتنی اچھل کود ہے، کیوں اتنی لنترانیاں ہیں، کیوں اتنی تو میں. یہ پالیسی پہ تو روتا ہے. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. آج بھی حجاز سے چلتا ہے کوئی حسین. کوئی کوفہ میں ہے امام حسین؟ رونے والے تو بہت عظیم ہیں. وہ جتنے عظیم ہیں اتنی ہم چھوٹے اس سے زیادہ. پھر ہم کیوں اچھل کود کر رہے ہیں؟ اتنی نہ پڑھا پاتی ہے داما کی حکایت. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند کا بات ہے. بہت اپنی پاکی کا طرز اعلان مت کرو کہ میں بہت ستھرا ہوں، بہت پاک ہوں، بہت اچھا ہوں، بہت پڑھا لکھا ہوں، بہت کتاب و سنت کا جاننے والے. چپ ہی رہو یار. چپ رہو. اگر ان بزرگوں کے جوتی اتارنے کی جگہ پر بھی بیٹھنے کو کہیں جگہ مل گئی تو بہت ہوا. تو اس طرح سے انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ. تو حضور نے ادب سکھایا. جہاں اس میں جلالت ہو ادب کرو، جہاں اس میں رسالت ہو ادب کرو. لکھنے میں بھی گھر کے نوکروں کی طرح مر گئے. یہ کہ میں گدھا ہو گیا تو اس طرح سے گفتگو کرتا. اور جن سے اس نے پڑھا اس کو کہتے وفات ان کی ہو گئی. وہاں وفات بولتا ہے. ذرا شرم و حیا کر. شاعر چپٹا دی. بے ادبی عام ہو گئی، گستاخی یہ ہنر ہو گیا. تحقیق و تجسس کا نام جو ہے بے ادبی و گستاخی نہیں ہے. ادب کے ساتھ پیش کرو علم کو. چلو عرض کر رہا تھا جو حضور کو انگوٹھی اتار لیتے جب بیت الخلا میں حضرت انس روایت پانی لے کے تو وہی جاتے تھے نا. دیکھتے رہتے تھے کہ حضور کیا کرتے، ان سے ہو کے آتے رہے. تو ہم کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسی لکھی ہوئی کتاب، کوئی لکھا ہوا خطبہ اچھا جیب میں رکھ کے بیت الخلا میں لے جائے. ادب کر بہت اہم ہے. ادب ہمارے دین میں بہت ہی اہم ہے. یہ باقائیت نہیں ہے، یہ ہمارا دین ہے. یہ ہمارا دین ہے. ادب ہمارا دین. اور یہی ادب سب انبیاء کا. انبیاء کسی نبی کا نام لکھا ہو ہرگز مت جاؤ اس کو اتارو. سب سر آنکھوں پہ ہمارے. سب کا ادب کرو. کچھ لوگ کچھ بزرگوں کا صرف عیب تلاش کرنے لگے. یہ ان کے بے ہنر ہونے کی دلیل ہے. اہل ہنر یہ سب نہیں کرتے. اگر کوئی چیز نظر بھی آئے تو اسے سنجیدگی سے لو.
اسے بیان بھی کرنا، سنجیدگی اختیار کرنا، بہت محقق ہو کے، بہت مدقق ہو کر کے. آپ مت بیان کرو، عاجزی لو، اس لیے کہ خدا کو بندے سے صرف عاجزی مطلوب ہے. وہ خدا ہے جہاں عاجز نہیں ہے، وہ بندہ ہے جہاں عاجز کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ تو سیکھا نہیں آپ نے. عاجزی تو کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے دور دور تک، صرف ہنر ہنر ہنر. چلیے یہ حدیث کے بارے میں روایت کیا، اس کو ابو داؤد نے بھی اور نسائی نے بھی اور ترمذی نے، اور کہا یہ حدیث بعض طرق سے حسن ہے، بعض طریقے سے صحیح ہے، بعض طریقے سے غریب ہے، کئی طریقے سے ہو کے آئی ہے. اور ابو داؤد نے کہا یہ حدیث منکر ہے. یہ الگ الگ محدثین ہیں، ان کی الگ الگ رائے ہے، ٹھیک ہے. لیکن ادب تو ظاہر ہے. وہ علم و ادب ہی سکھانے تو آئے تھے، اور سب انبیاء علم و ادب ہی سکھاتے ہیں. ایک ہو گیا. چلیے دوسری حدیث میں دیکھ لیجئے، پھر ادب دیکھیے. اتنا اس میں رہے گا. اس ایک روایت کی وضاح ہے بدلے میں نزا کے، وہ پہلے بتا چکا کہ انگوٹھی اتار کے رکھ لیتے تھے حضور. جابر سے ہے دوسری حدیث کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد البراس انطلق، جب حضور ارادہ فرماتے بول و براز کا، یعنی قضاء حاجت کا، بیت الخلا کا، انطلق تو چلے جاتے تھے. یہ صحرا کی بات ہے. انطلق چلے جاتے تھے، حتی لا یراہ، اتنی دور چلے جاتے تھے کہ کوئی آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتا. نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ تو اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اس حالت میں بول و براز کی حالت میں کوئی مجھے نہ دیکھا، یہ حضور بھی چاہتے تھے، ظاہر صحابہ نے بھی یہ چاہا. جب حضور بھی نہیں چاہتے اور جب حضور نہیں چاہتے تو صحابہ بھی نہیں چاہتے تھے، تو عبداللہ ابن عمر نے کیسے دیکھ دیا کہ حضور کیسے بیٹھے ہوئے ہیں گھر میں؟ اس حالت میں ٹھیک سے دیکھ ہی نہیں سکتا. اچھتی ہوئی نسبت سے دیکھے گا تو فیصلہ مشکل ہوگا کہ کیا دیکھا تمہیں. کوئی دیکھا ہی نہیں، وہ ہم تک چلے جاتے. یہ شہر میں اتفاق کم ہوتا ہے، ہم تو دیہات کے رہنے والے ہیں، ہم نے تو یہ سب مناظر دیکھے ہیں. بعض جو نیک لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، وہ واقعی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے خدا جانے کہاں تک چلے جاتے ہیں. اور بعض لوگ سب کے سامنے بیٹھ کر کے بیت الخلا شروع کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں میں بے ادبی ہے. وہاں ادب تو سکھایا نہیں جاتا. بے ادبی سیکھنا تو چلے جاؤ اسکول میں ہو، کالج میں، وہاں کوئی ادب تو سکھایا نہیں. وہ کہا جا کہ مدرسے میں ٹھیک ہے، یہاں ضرور کچھ ادب سکھایا جاتا ہے، ضرور کچھ ادب سکھایا جاتا ہے، کوشش کی جاتی ہے، اس میں شک نہیں ہر ادارے میں. لیکن جیسا چاہیے یہاں بھی نہیں ہے. یہاں بھی کمی تو ہے، اور ہونا چاہیے، اور ادب ہونا چاہیے. ایک بات اسی کو دیکھ کر یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ یہ تو آداب خدا ہے، آداب فرزندی بھی ہے. ہمارے یہاں سب قدم قدم پہ تو ادب ہے. جو ادب کی جگہ ہے وہاں بہت ادب آپ کو کرنا پڑتا ہے. بہت دلیری مت کرو آپ. تو معلوم ہوا کہ شرم کی حالت میں جب بیٹھا جائے تو کوشش یہ کی جائے کہ وہاں صحرا میں بھی کوئی نگاہ دیکھنے والی نہ ہو. اس لیے کہ حضور کی یہ سنت. الحمدللہ رب العالمین. جیسے جو ہے ابو داؤد نے روایت کیا. آج میں نے دو ہی روایت بیان کی، دھیرے دھیرے کہتا جاتا ہوں، اور دھیرے دھیرے آپ سنتے جائیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اللہ سے توفیق مانگے. اس کے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. کہ اللہ جو کچھ ہم سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو صاف ستھرا کر کے ہمارے ذہن میں اس کو بٹھا دے، دل و دماغ، اور اس پر عمل کی توفیق دے دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.